اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھی سارے آباد. اللہ ہماری اس عظیم عبادت کو اپنے مقدس دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے حقیقی وارث مولا امام زمانہ کا اللہ جل ظہور فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات دوبارہ فرما لیں. میں باہر بیٹھا ماشاءاللہ گفتگو فرما رہا تھا. بھائی میرا مالک اس کی زندگی دراز کرے، نظر بد سے محفوظ رکھے. تو حق بھی یہ بنتا ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھیں خوف جو ہے نا وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. جو آپ کے حقائق ہیں نا وہ قبلہ چاہے آپ دار پہ کیوں نہ ہو انہیں لوگوں تک پہنچاؤ. اور اصل میں شیعت نام ہی اسی چیز، کیونکہ شیعت نے شروع سے قربانیاں دی ہیں. اور میری جان یاد رکھنا، مولا حسین کو ماننے کے لیے نا دو چیزیں بندے کو اپنی ہمیشہ تیار رکھنی چاہیے. حسین مال کی بھی قربانی مانگتا ہے اور جان کی بھی قربانی مانگتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام رکھا نا، میں آج صبح جب آ رہا تھا گھر، وہ تو میں جب مجالس نہیں بھی پڑھتا تھا بچپن میں والدین کے ساتھ جلوس میں ماتمداری میں امام بارگاہ میں جاتے تھے، تب بھی یہ چیزیں دیکھنے میں ملتی تھی. تو اب تو خیر یہ چیزیں بہت زیادہ ترقی کر گئی ہیں. میں نے جس آیت کو آج سرنامہ کلام رکھا ہے نا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسی آیت پہ دو چار فکری باتیں چھوڑ کر جاؤں، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ اکثریت میں ہمارے سنی بھائی جو ہے نا یہ مولا کے ذکر میں آتے ہیں. دیکھیں مشترکہ اشرا میں پڑھتا رہا ہوں، شیعہ سنی دونوں بھائیوں کے لیے دل آزاری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کہہ رہا ہے مل کر میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تفرقے میں نہ پڑو. سب سے پہلے سوچنے والی یہ بات ہے کہ وہ ہمیں تلاش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی رسی ہے کیا. وہ اللہ کی رسی کون ہے کہ جس کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں. میں کچی بات کبھی آج تک زندگی میں کی ہی نہیں ہے اور نہ ہی کرنی ہے. میں کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں. کتاب کا نام ہے شان آل مصطفیٰ اور اس کے رائٹر کا نام ہے علامہ ابن کرم نقشبندی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں جس رسی کی بات کر رہا ہے نا وہ رسی آل محمد ہے. دیکھیے سلامت رکھے، وہ رسی جو ہے نا وہ آل محمد ہے. اب دیکھیں قبلہ کہ اس معاشرے میں ہم تمام مسلمان جو ہے نا ہماری رشتہ داریاں باہمی اور اکٹھی ہیں. اس معاشرے میں شیعہ سنی کی دیوبند اہل حدیث سبھی مسلمانوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں. میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں، میرے سنی بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، اگر نہیں ہیں تو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کم از کم میری باتوں پہ غور ضرور کرنا ہے. اس معاشرے میں ہم سارے مسلمان اکٹھے ہیں. میں نے قبلہ دیکھا ہے شیعوں کی بیٹیاں جو ہیں وہ سنیوں کے گھر میں ہیں،
سنیوں کی بیٹیاں جو ہیں نا وہ شیعوں کے گھر میں ہیں۔ میرا خدا جانتا ہے اگر ہمارے گلی محلے بازار میں اگر کسی سنی بھائی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، جنازہ پوچھنے والے شیعہ بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی اہل حدیث بھائی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، جنازہ پوچھنے والے سنی بریلوی بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے کسی دیوبند بھائی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، جنازہ پوچھنے والے قبلہ اہل حدیث بھی ہوتے ہیں۔ سار اٹھانا میری طرف آپ نے دیکھنا ہے۔ دیکھیں مسلمانوں، میں کہتا ہوں تمہارے مذہب نہیں ملتے، یہ تم جنازوں میں اکٹھے کیوں ہو جاتے ہو؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، میں فکر دے کر جانے لگا ہوں، اور الحمدللہ اگر کوئی صاحب معرفت بندہ میری آج کی باتیں سن کر اٹھ کر چلا گیا، یہ میرا دعویٰ ہے، اگر وہ بندہ شیعہ نہ ہوا نا تو جو اس کا مذہب ہے وہ اس پر بھی نہیں رہے گا، سوچنے پہ مجبور ضرور ہوگا۔ دیکھیں بھائی، ہمارے گلی محلے میں ہماری رشتہ داریاں دوستیاں سبھی برابر ہوتی ہیں۔ بھائی اگر کسی ہمارے سنی بھائی کے گھر میں شادی ہو، ولیمے پہ مقصد شادی پہ ہم بھی جاتے ہیں، ملتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، ایک سوال کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ہماری گلی محلے بازار میں اگر کسی ہمارے سنی بھائیوں کے گھر فوتگی ہو جاتی ہے، جنازہ پوچھنے والے اہل تشیع ہوتے ہیں۔ اگر شیعہ گھر میں کوئی بندہ مر جاتا ہے، جنازہ پوچھنے والے سنی بریلوی اہل حدیث دیوبند بھی ہوتے ہیں۔ میں پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ میں سبھی مسلمانوں کی یوں اپیل کر رہا ہوں کہ یار دیکھو، تمہارے آپس میں مذہب نہیں ملتے ہیں، تم یہ جنازوں میں کیوں اکٹھے ہو جاتے ہو؟ تمہارے آپس میں مذہب نہیں ملتے ہیں، تم یہ جنازوں میں اکٹھے کیوں ہو جاتے ہو؟ تو میرا خدا جانتا سبھی مسلمان یہی بات کرتے ہیں کہ چھوڑو ازہر ورق مذہبوں کو، آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ جاگو، میرے ساتھ زحمت کرو، میرے ساتھ پتہ نہیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں، ساتھ نہ ہلاؤ۔ آخر چھوڑو مذہبوں کو، جب تک چپ رہو گے میں لفظ بار بار کہتا رہوں گا، چھوڑو مذہبوں کو، اس کی آواز دو بھائی، چھوڑو مذہبوں کو، آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ حد نہیں ہو گئی یار، اگر تیرے محلے کا کوئی بندہ مر جائے تمہیں انسانیت یاد آ جاتی ہے، محمد کے بیٹے حسین کے غم میں تمہیں فرقہ واریت یاد آ جاتی ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، یار محمد کے بیٹے کے غم میں بھئی ہم معاشرے میں ہماری رشتہ داریاں کٹھی ہیں، ہمارے لین دین ہے کہ بلا ادھار کسی کے ساتھ چلتا ہے، پہلی بننا وہ سانجا ہوتا ہے رقبے کا بندے کے ساتھ۔ خدا کی قسم نہ کسی کے مذہب کو ٹھیس پہنچتی ہے، نہ کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچتی۔ ادھر محرم کا چاند طلوع نہیں ہوا ہے، یا پاکستان میں قبلہ جو سرکاری ملازم ہیں ان مسکینوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی جاتی ہیں۔ میری جان، محرم امن کا مہینہ ہے، دہشت گردی کا نہیں۔ میرے ساتھ جا کے بولے، میرے ساتھ، میں چونکہ پنچایتی گفتگو کرنے کا زیادہ عادی ہوں، محرم جو ہے نا یہ امن کا مہینہ ہے۔ آپ لوگوں نے اصل میں اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اہل بیت کے قریب ہوتے آپ کو پتہ چلتا کہ انسانیت چیز کیا ہے، کہ انسانیت چیز کیا ہے۔ اے خدا کی قسم، محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، بندے اے تنزیہ تیر مارتے ہیں، بچوں کو یہ درس دیے جاتے ہیں، رسالے شائع ہوتے ہیں ایام محرم سے 2-3 ماہ پہلے، اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بچوں دیکھو، اگر تمہاری زندگی میں ایام عزا آ جائیں، اگر کسی گلی محلے بازار میں تجھے کالے کپڑے والے لوگ مل جائیں جنہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اگر وہ اپنا لنگر یا تبرک بانٹ رہے ہو، ان سے لے کر کھانا ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی اسلام میں نہیں ہے۔ سار اٹھانا میں ہدیہ جملہ کرنا چاہتا ہوں، جن سے تبرک لنگر یہ جو بانٹتے ہیں گلیوں بازاروں، ان سے لے کر کھانا ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم کیا کہنا ہے تیری چلاکیوں کا۔ مسلمانوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا۔ آخری مہینہ کون سا ہے؟ قبلہ ذی الحج کا۔ پہلا مہینہ جو ہے وہ بھی قربانی کا ہے، آخری مہینہ جو ہے وہ بھی قربانی کا ہے۔ اور میرا خدا جانتا ہے، میرے وطن پاکستان کے دانش مسلمان جو ہے دانشور جیسے ہی حج کے واپسی پہ آتے ہیں اور اتفاق سے مہینہ محرم کا ہوتا ہے، جب حج سے واپسی پہ آتے ہیں اتفاق سے مہینہ محرم کا ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ میرا خیال ہے اتنی ایک چھوٹی شیشی پانی کی ہوتی ہے، میرا خیال ہے اس سے چھوٹی ملتی ہی نہیں ہے بازار میں۔ جاگے زحمت کرے میرے ساتھ، کبھی ایسی باتیں بھی سن لیا کرو، کبھی فکر بھی لے لیا کرو۔ اتنی چھوٹی شیشی پانی کی 3-4 کھجوریں، مجھے بول کر میری تائید آپ نے کرنی ہے، چھوٹی شیشی پانی کی
तीन चार खजूरें, किबला दस्तक होती है, जैसे बंदा दरवाजा खोल, क्या हुआ जी? अब्बा जी हज पे गए थे, ये क्या है? ये हजरत इब्राहिम के बेटे का लंगर है। अब बोलो यार मेरे साथ, रहमत करो मेरे साथ, ये हजरत इब्राहिम के बेटे का तबरक है क्या जी? ये आबे ज़मज़म है, ये जी तीन चार खजूरें हैं, किस लिए है जी? हजरत इब्राहिम के बेटे का लंगर है, हजरत इब्राहिम के बेटे का तबरक है। तुम्हें सोचने का वक्त नहीं मिला है? अगर तुम हजरत इब्राहिम के बेटे का लंगर बांट सकते हो, हम मोहम्मद के बेटे हुसैन का लंगर नहीं। अल्लाह जी आप जिंदा और सलामत रहे, मौला आपकी ज़िंदगी दराज करे। अब देखिए मेरी जान, अगर तुम हज़रत इब्राहीम के बेटे का लंगर बांट सकते हो तो क्या हम मोहम्मद के बेटे हुसैन का लंगर नहीं बांट सकते? कमाल स्पीड पे बाबा जी दुनिया जा रही है, जिद भी करनी है और हमसे, लेकिन पूरी भी नहीं करनी है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि जनाब ने हुसैन जैसा हीरा हमें देकर अपने पास रखा ही क्या है? खुदा की कसम, रखा ही पास क्या है? इस कायनात में बड़े बड़े दुनिया में बंदे डेरेदार गुजरे हैं। पहले ज़माने में ये होता था कि जिस बंदे के डेरे पे 40-50 बंदों को खाना मिलता था और 2-4 घोड़े बंधे हुए होते थे, तो मेरा खुदा जानता है वहाँ होता क्या था। बंदे कहते थे यार इससे बड़ा कायनात में डेरेदारी कोई नहीं है, जिसके घर से 40-50 बंदों को लंगर मिलता था या 1 या 2 घोड़े बंधे हुए होते थे। खुदा की कसम पूरी कायनात में सर्वे कर लो, सबसे ज्यादा डेरे तुझे हुसैन के नजर आएंगे, सबसे ज्यादा जो है किबला, क्योंकि हुसैन जो है ये मौसम इंसानियत है और हुसैन मौसमों का मोहताज भी नहीं है। जान हुसैन जो है ना, हुसैन ये सुबह सुबह फर्स्ट टाइम जब मैं जिक्र रहा था इधर मौला के पाक जिक्र के लिए, तो मैंने अजीब एक रंग देखा। किबला कब्रिस्तानों में धड़ाधड़ मारो मार मट्टी बिक रही है, पानी बिक रहा है, ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। खुदा की कसम ये प्लानिंग की गई है, अहले बैत से दूर रखने का नाम है, ये हुसैनियत से दूर करने का नाम है। सरस पानी बिक रहा, मट्टी बिक रही है, कारोबार हो रहा है, बिजनेस हो रहे हैं। बल्कि हमारे इमाम ने तो ये फरमाया कि जो 9 और 10 मुहर्रम को कारोबार करता है और जो पैसा कमाता है और रोज़े माशर, उस बंदे को यजीद के साथ उठाया जाएगा। ये बंदा इस दिन को इनकी कमाई का दिन समझता है। सारा साल कब्रों की मुखालफत होती है कि कब्रों पे जाना बिद्दत है, बिद्दत है, बिद्दत है। जो सारा साल कब्रों पे जाना बिद्दत के नारे लगाते हैं ना, अल्लाह जाने 10 मुहर्रम को वो चुप क्यों कर जाते हैं। नहीं यार माजिद भाई, मेरा ख्याल है मैं बड़ी प्यार से बातें समझा रहा हूँ, एक फिक्र दे रहा हूँ कि जैसे मुहर्रम का चांद तलू होता है, आधे पंजाब को बाहू सुल्तान भेज देते हैं, आधे पंजाब को फरीद साई भेज देते हैं, और जो मस्कीन रह जाते हैं उन्हें पता क्या दस दिया जाता है जी 10 मुहर्रम को कब्रों पे मट्टी डालना बड़ा सवाब है। 10 मुहर्रम को कब्रों पे मट्टी डालना बड़ा सवाब है। खुदा की कसम मुझे को बंदा ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत मेरे सामने ले आए कि 10 मुहर्रम को नबी मुस्तफ़ा ने जाकर किसी कब्र पे मट्टी डाली हो या किसी नबी के सहाबी ने ये काम किया हो, और जो रह जाते उन्हें कहा जाता है जी 10 मुहर्रम को कब्रों पे मट्टी डालना बड़ा सवाब है। पता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब 10 मुहर्रम को
کہیں سے حضرت عباس علمدار کا علم برآمد ہوگا، کہیں سے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذوالجناح برآمد ہوگا، کہیں سے حضرت امام حسین کا تعزیہ برآمد ہوگا۔ قبلہ لوحے خان جو ہیں وہ لوحے پڑھیں گے، ماتمی ماتم کریں گے۔ ان کے بچے جو ہیں یہ دین کے مفتیوں سے آ کر پوچھیں گے قبلہ ہمیں بتایا جائے حسین کون ہے، یزید کون ہے، حسین کون ہے، یزید کون ہے، حسین کون ہے، یزید کون ہے۔ دین کے مفتیوں سے آ کر یہ بچے سوال کریں گے، کہیں سے حضرت حسین کا گھوڑا نکلے گا، کہیں سے عباس کا علم برآمد ہوگا، کہیں سے تعزیہ نکلے گا۔ لوحے لوحہ پڑھیں گے اور ماتمی ماتم کریں گے۔ بچے تیرے دین کے مفتیوں سے پوچھیں گے جی ہمیں بتایا جائے شیخ حسین کون ہے، شیخ یزید کون ہے، شیخ حسین کون ہے، شیخ یزید کون ہے۔ مسلمانوں، ہمارے نبی کا بیٹا کربلا میں قربانی اتنی بڑی دے گیا ہے، قیامت تک مذہب دو ہی رہیں گے، ایک حسینیت کا ہے، دوسرا یزیدیت کا ہے۔ مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ اب دیکھیں قبلہ، کہیں سے ماتم کا جلوس، کہیں سے علم کا جلوس، کہیں سے ذوالجناح کا جلوس۔ ماتمی ماتم کریں گے، نوحہ خانی کریں گے۔ میرا خدا جانتا بچے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں بتایا جائے یہ حسین کون ہے، یہ یزید کون ہے۔ اور ایک بات بڑی عموماً کی جاتی، اس قوم کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، سارا سال مجلس ہے، دن رات مجلس ہے۔ اگر ان کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تب کوشش ہوتی ہے کہ سوئم 10ویں چہلم کے بہانے مجلس ہو جائے۔ اگر ان کا بچہ امتحان میں اچھے نمبر لے لے تب کوشش ہوتی ہے کہ ان کے گھر پہ مجلس ہو جائے۔ یعنی یہ قوم کی سمجھ نہیں آتی، ہر وقت ہر لمحہ، ہر وقت ہر لمحہ ذکر حسین، ہر وقت یہ مجالس اعظم منعقد کرواتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، محرم میں حضرت امام حسین کی قربانی ہوئی ہے، یہ سارا سال تو نہیں سلسلہ ہونا چاہیے، محرم کی حد تک تو ٹھیک ہے، یہ سارا سال مجلسیں کرواتے ہیں، یہ دن رات مجالس کرواتے ہیں۔ اگر جناب کا یہی عقیدہ ہے کہ جو واقعہ جس مہینے میں ہوا ہو اسے اس مہینے میں کروانا چاہیے، اگر حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی جو ہے یہ محرم میں ہوئی ہے تو پھر ایسا کرو 11 ماہ تلاوت قرآن کرنا تم چھوڑ دو قبلہ، ذکر حسین ہم بھی چھوڑ دیں۔ کیوں کہ قبلہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے۔ بھائی اگر یاد رکھنا قرآن کا پڑھنا عبادت ہے نا سارا سال، تو پھر بار سے قرآن کا سارا سال ذکر کروانا بھی عبادت ہے۔ اب مجلس امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہے اور مجلس جی مجلس کی حد تک تو ٹھیک ہے، ذکر ٹھیک ہے، یہ ماتم ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جسے ٹھیک سمجھتے ہو اسے شروع کر لو۔ ماتم جب تک تیری سمجھ میں نہیں آتا تب تک نہ کرو، کیوں کہ ماتم کا تعلق عشق سے ہے، ماتم کا تعلق، اور عشق اتنی آسانی سے بندے کے دماغ میں آتا بھی نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم اپنے بچوں کو بھیجا کرو، یہ حضرت امام حسین کا وہ پاک ذکر ہے جہاں پہ سبق بھی تازہ ملتا ہے اور لنگر بھی تازہ ملتا ہے۔ ہم زبردستی تیرے بچوں سے ماتمی سنگتیں جوائن نہیں کروائیں گے، کیونکہ ماتم کا تعلق ہے عشق سے۔ جب تک تیری سمجھ میں نہیں آتا تب تک نہ کرو، کیونکہ یہ آپ اپنے عشق کی بات ہے کہ جنگ احد میں نبی مصطفیٰ کا ایک دانت شہید ہوا تھا، جن کے سامنے ہوا ہے ان کے سارے محفوظ تھے، ایک کرن میں بیٹھا ہے اس نے نبی کو نہیں دیکھا، اس نے سارے نکال لیے تھے۔ بولو یار زحمت کرو، میرے ساتھ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو کہ ایک کرن میں بیٹھا ہے، کرن میں بیٹھا ہے، اس نے قبلہ جیسے سنا کہ نبی مصطفیٰ کا اللہ جانے کون سا دانت شہید ہوا ہے، اب قبلہ اس نے پتھر اٹھایا، اس نے توڑنا شروع کیے، قبلہ زخم جو ہے وہ بھی ہوا، گوشت بھی پھٹا، خون بھی نکلا۔ اب جن کے سامنے نبی مصطفیٰ کا شہید ہوا تھا ان کے سارے محفوظ تھے، یہ کرن میں بیٹھا، قبلہ کرن میں بیٹھا رضی اللہ کہلوا رہا ہے۔ حضرت اویس کرنی جب اسے پتہ چلا ہے کہ میرے میٹھے مدنی کا ایک دانت شہید ہو گیا ہے، میرا خدا جانتا ہے اس نے محبت نبی میں 32 کے 32 32 کے 32 32 کے 32 32 کے 32 اس نے محبت نبی میں اپنے سارے دانت نکال دیے۔ اور میرا خدا جانتا ہے نبی مصطفیٰ نے کیا کہا کہ جب تم میں سے کوئی بھی کرن جائے میرے اویس کو میرا سلام کہنا، میرے اویس کو میرا سلام کہنا۔
میرے اویس کو میرا سلام کہنا، اور سر اٹھاؤ، پوری کائنات جو ہے وہ محمد کو سلام کرتی ہے، محمد اپنے ماتمی کو سلام کرتا ہے۔ یہ قبلہ بچوں کو کبھی بتایا بھی کرو کہ جس نے محبت نبی میں اپنے دانت نکالے تھے، اس کا قاتل کون ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، زندہ و سلامت رہے۔ بڑی پیاری بھائی نے بات کی ہے کہ خدا کی قسم روئیں بھی آل رسول کو ہم اور کافر بھی ہم۔ جی کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ کو شیعوں نے مارا تھا۔ خدا کی قسم میرے تو دماغ میں یہ فلسفہ نہیں آتا۔ وہ ایک بچہ تھا نا، وہ مجلس حسین سے جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یار دیکھیں میں بڑی بڑی محفلوں میں گیا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا تھا قاتل کون ہے مقتول کون ہے۔ شیعوں کی ایک مجلس سنی، پتہ چل گیا ہے قاتل کون ہے مقتول کون ہے، ظالم کون ہے مظلوم کون ہے۔ جی اس بچے نے پوچھا جی دیکھیں مجلس ہوئی، مجلس کے بعد شیعوں نے ماتم شروع کر دیا۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے یہ ماتم کر کے قتل حسین کا گناہ بخشوا رہے ہیں۔ میں بڑا بریکی سے جملہ میں کہہ گیا لیکن خدا کی قسم آپ کے سروں سے گزر گیا۔ یہ ماتم کر کے نا اپنے گناہ کو بخشوا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس حد تک کا میری تائید کرتے، چلو کم از کم اس بات کو تو مانتے ہو نا کہ ماتم کرنے سے معافی ملتی ہے، کہ ماتم کرنے سے معافی ملتی ہے۔ جی کربلا میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو میری جان ایک میری بات یاد رکھنا، حسین وہ حسین ہے کہ یہ جو تو نے فلسفہ بچوں کو بتایا ہوا ہے نا کہ کربلا میں شیعوں نے حسین کو مارا تھا، تو پھر میری جان یاد رکھنا اگر آج شیعہ ماتم کر کے اپنا گناہ بخشوا رہے ہیں نا تو پھر میں ایک فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ دیکھو اگر آپ نے یزید کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال ہی دیا ہے تو پھر قبلہ میں دست دعا بلند کر رہا ہوں۔ دیکھو پھر محمد بھی تمہارا ہے، علی بھی تمہارا ہے، سیدہ بھی تمہاری، حسن بھی تمہارا ہے، حسین بھی تمہارا ہے۔ اب اگر آپ نے شیعوں کو یزید کے کھاتے میں ڈال ہی دیا ہے تو پھر اثر برق دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہے جو محمد کا گستاخ ہے اللہ کرے وہ برباد ہو جائے، جو علی کا گستاخ ہے اللہ کرے وہ برباد ہو جائے، جس نے علی کا حق غصب کیا خدا کرے وہ نیست و نابود ہو جائے، جس نے حسن کے جنازے پہ تیر مارے ہیں اللہ کرے وہ برباد ہو جائے، جس نے قبلہ سیدہ کو رلایا ہے اللہ کرے وہ برباد ہو جائے، قبلہ جس نے حسین کو مارا ہے اللہ کرے اس کی نسل آباد نہ ہو۔ قبلہ یہ سارے رہبر لیڈر تیرے ہیں، ان کو برا کوئی بھی نہیں کہتا ہے۔ اگر تو نے یزید کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا ہے پھر ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، چاہے ہم یزید کی اوپر والی نسل پہ لعنت کرے نیچے والی پہ کرے، تمہیں پریشانی کی قربانی اتنی بڑی دے گیا ہے۔ اور خدا کی قسم ماتم جو ہے جی کبھی کہا ماتم گناہ ہے، کبھی کہا ماتم جو ہے جی یہ حرام ہے۔ خدا کی قسم جتنی چیزیں حرام ہیں قرآن میں ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرما رہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ کہہ رہا بے شک مردار کا گوشت حرام ہے قرآن میں ہے، سور حرام ہے قرآن میں ہے، خون حرام ہے قرآن میں ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ فرما رہا شراب حرام ہے قرآن میں ہے، جوا حرام ہے قرآن میں ہے، پاشا حرام ہے قرآن میں ہے۔ قبلہ ہمیں قرآن کے 30 پاروں میں اس آیت کا نمبر دکھاتے کیوں نہیں ہو جس میں لکھا ہوا ہے کہ ماتم حرام ہے؟ بولو یا زحمت کرو میرے ساتھ، ہمیں قرآن کے 30 پاروں میں اس آیت کا نمبر دکھاتے کیوں نہیں ہو کہ جس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ماتم حرام ہے؟ میرا خدا جانتا ہے جب حرام والی آیت نہ ملی پھر دھیرے دھیرے لہجے کو بدلا، پھر شرمیلے انداز میں کہا جی ماتم حرام نہ صحیح، ماتم گناہ تو ہے، ماتم حرام نہ صحیح، ماتم گناہ تو ہے۔ قبلہ گناہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کے کیا جاتا ہے، ہم تو ماتم اشتہار چھپا کے کرتے ہیں۔ بولو جاگو میرے ساتھ، ہم تو ماتم جو ہے یہ اشتہار چھپا کے کرتے ہیں۔ قبلہ ہم تمہیں روٹ دیتے ہیں
ہم تمہیں پرمٹ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا جنون جو ہے فلاں جگہ سے برآمد ہوگا. ہوتا ہوا قبلہ فلاں امام بارگاہ میں جا کر اختتام پذیر ہوگا. جب قبلہ حرام والی آیت نہ ملی پھر دھیرے دھیرے لہجے بدلے, پھر شرمیلے انداز میں کہا جی اندر رتی ایمان کی ہو بندہ گناہ کرنے کے بعد پچھتاتا ہے. چپ رہو گے دکھ لے کر جاؤں گا. اندر رتی ایمان کی ہو بندہ گناہ کرنے کے بعد پچھتاتا ہے. اندر رتی ایمان کی ہو بندہ گناہ کرنے کے بعد پچھتاتا ہے. اور رہ گیا مسئلہ پچھتانے کا. میری قوم کا ماتمی جو ہے اگر ہلکا ماتم میں مر بھی جائے نہ ماں پچھتاتی ہے نہ باپ. میرا خدا جاتا ہمیں تو یہی روایتیں ملی ہیں کربلا میں کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب بی بی ام سلمہ جو ہے ان کو خواب میں ملے. یہ تو بی بی نے نہیں کہا کہ نبی مصطفیٰ سے میں نے پوچھا سر کی زلفیں بکھری ہوئی تھی, سر میں کربلا کی خاک تھی, کہ یا رسول اللہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ 10 محرم کا دن تھا میں اپنے آباء و اجداد کی قبروں سے ہو کر آ رہا ہوں. نبی نے تو یہی کہا کہ ابھی ابھی میں کربلا سے ہو کر آ رہا ہوں, میرے بیٹے کو کربلا میں مارا گیا ہے. اب خدا کی قسم حسین کائنات کا اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ حسین جب دنیا میں آیا ہے میرا مولا حسین, میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم ماجد بھائی اللہ نے ہمیں انسان بنایا. یہ سب سے عظیم احسان ہے اللہ کا ہم پہ. اگر کوئی مجھ سے عظیم نعمت پوچھے نا خدا کی قسم سب سے بڑا جو عظیم انعام ہے ہم پہ نا اس نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے, اور قبلہ جس نے انسانیت کو بنایا بچایا ہے اس کا ماننے والا بھی بنایا ہے. جس نے پہچان کر بھائی اس کا ماننے والا بھی ہمیں بنایا ہے. ہم میری طرف دیکھیں قبلہ حسین جب دنیا میں آیا ہے تو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی ہے نا تو سرکار مسجد نبوی میں تھے. اب سار اٹھاؤ حسین کا مقام کیا ہے, حسین کا معیار کیا ہے. کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ نے حسن کو بھائی دیا ہے, اللہ نے حسن کو بھائی دیا. جب کہا نا اللہ نے حسن کو بھائی دیا ہے, میرا خدا جانتا نبی مصطفیٰ کی جو ابا تھی قبلہ زمین کے بوسے لے رہی تھی, زمین بلکہ ابا کے بوسے لے رہی تھی. جیسے مولا محمد مصطفیٰ سیدہ کے صحن میں جاتے ہیں نا مولا محمد مصطفیٰ نے پہلا جملہ کہا لاؤ میرا حسین مجھے دو, لاؤ میرا حسین مجھے دو, لاؤ میرا حسین مجھے دو. بی بی ام ایمن کہتی ہے کہ حسین میرے ہاتھوں پہ تھا, میرے دل میں یہ خیال آیا ابھی تو میں نے حسین کو غسل بھی نہیں دیا ہے, ابھی تو میں نے حسین کو غسل بھی نہیں دیا ہے کہ میرے دل میں آیا. نبی نے کہا لا میرا حسین مجھے دے. بی بی کہتی میرے دل میں آیا ابھی تو میں نے حسین کو غسل بھی نہیں دیا ہے. نبی مصطفیٰ نے مجھے چھڑک کر کہا لاؤ میرا حسین مجھے دے. جسے اللہ پاک کر کے بھیجے اسے دنیا کے غسل کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسے دنیا کے غسل کی ضرورت بھی نہیں ہے. تمام عزادار ہیں 2 جملے اس صفحے عزا کے سن لو. میرا خدا جانتا ہے کہ جس جگہ بھی مجلس ہوتی ہے نا, جس مقام پہ مجلس ہوتی ہے, بس تبارک 2 جملے مصاحب کی, اس سے زیادہ نہیں. جس جگہ بھی مجلس ہوتی ہے اس جگہ ماں بھی آتی ہے اور بیٹی بھی آتی ہے. بھائی کر یار تیرے مذہب میں ماتم کا پرسہ جائز ہے. جب آپ صفحے عزا پہ بیٹھ کر ہائے کرتے ہو نا, معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ ہائے ہے کیا؟ معصوم فرماتے ہیں یہ اللہ کی تسبیحوں میں سے ایک تسبیح ہے. یہ ہائے جب آپ کرتے ہیں آل محمد کے غم میں, حسین کے غم میں. جب مجلس ہوتی ہے نا ماں بھی آتی ہے بیٹی بھی آتی ہے. جب مجلس ماجد بھائی ہو جاتی, ہونے کے بعد مومنین مومنات اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں نا, اس وقت سیدہ زینب اپنی ماں سے کہتی اماں وہ رونے والا وہاں بیٹھا تھا, اماں وہ رونے والی وہاں بیٹھی تھی,
بس اماں مجھے اتنا بتا دے یہ کس کو رو رہے تھے, یہ کس کا ماتم کر رہے تھے؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہے زینب بیٹا یہ تیرے بھائی حسین کو رو رہے تھے, یہ تیرے بھائی حسین کا ماتم کر رہے تھے. سیدہ تڑپ کر کہتی ہے اماں ان کو کسی نے تازیانہ کیوں نہیں مارا, ان کو کسی نے تماچا کیوں نہیں مارا؟ سیدہ فاطمہ کہتی زینب بیٹی تیرے بھائی کو رونا جرم تو نہیں ہے, تیرے بھائی کو رونا جرم تو نہیں ہے. سیدہ زینب تڑپ کر کہتی اماں پھر سیدہ سکینہ کے کان دیکھ, سجاد کی کمر دیکھ, مجھ اجڑی کا سر دیکھ. اجر کو مل اللہ, اجر کو مل اللہ. روتے بھی آؤ, اپنی دعائیں بھی مانگ لینا. بس قبلہ ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. آج 10 محرم کا دن ہے نا, جب حسین آیا ہے نا خیمے میں, تو خیمے سے حسین جانے لگا. حسین نے ایک استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, کہ جب میدان میں حسین گیا حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا. اس سے پہلے حسین نے ایک لفظ کہا علیکن منی سلام الوداع, کہ اے پردادارو مجھ حسین کا آخری سلام ہو. قبلہ یہ علماء نے لکھا ہے وہاں سلام دیا جاتا ہے جہاں مرد کوئی نہ رہ گیا ہو, ساری مستورات ہو. جب حسین نے کہا نا علیکن منی سلام الوداع, میرا تم پہ سلام ہو, اس وقت سیدہ زینب جلدی سے حسین بھائی کے قریب آتی ہے, آ کر کہتی ہے ویر حسین ذرا اپنے گرے بان کے بٹن چاہ کر عزاداروں جیسے چاہ کیے ہے نا. سیدہ زینب نے حسین کے گلے کو چومنا شروع کیا ہے. غریب کربلا تڑپ کر کہتے بہن زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اماں نے وصیت کی تھی جب حسین خیمے سے جانے لگے حسین کی گردن چومنا. عزاداروں غریب کربلا نے کہا بہن زینب تو نے اماں کی وصیت پوری کر دی, ذرا اپنے بازوؤں سے کپڑا ہٹا, مجھے بابا علی کی وصیت پوری کرنے دے کہ میرے قتل کے بعد انہی ہاتھوں میں میرے دادا کی امت جو ہے رسیاں پہنائے گی. زینب 90 ہزار شرابیوں کا مجمع ہوگا, 144 گلیوں میں, 172 موڑوں میں, ہر کوئی کہے گا پتھر مارو وہ یہ باغی کی بہنیں ہیں. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام صلوات. مسجد میں بھی علی ہیں تو منبر پہ بھی علی, کعبہ گواہ ہے دوشے پیغمبر پہ بھی علی, ہجرت کی شب حضور کے بستر پہ بھی علی, جنت علی کی ہے تو کوثر پہ بھی علی, ہر جگہ علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. ذکر حیدر کے وسیلے سے دعا ہے یا رب, آل عمران کا پھر جاہو حشم قائم ہو, بھیج پردیس حیدر کے حسین وارث کو, تیرے کعبے پہ بھی غازی کا علم قائم ہو. برائے خوشنودی محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت گلفام حسین گلفام صاحب بیان فرمائیں گے. اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجلال